عصر حاضر میں رجوع الی القرآن کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور اسی لیے میں نے قرآن حکیم کی وہی آیت بھی پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس شکوے کا ذکر کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور کیا عرض کریں گے؟ وقال الرسول، حضور فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، اس کے پیغام سے فیض لینا چھوڑ دیا، اس کے نور سے روشنی حاصل کرنا چھوڑ دیا، اپنی زندگی کی ظلمتوں کو نور میں بدلنا جو ہے اس کی کوشش ترک کر دی۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی کچہری لگی ہوئی ہوگی، اور جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا وہ حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور سرکار فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرا شکوہ یہ ہے کہ 23 سال کی محنت کے ساتھ تیری وہ امانت جو میں ان کے سپرد کر کے گیا تھا، قرآن کا نور جو میں انہیں عطا کر کے گیا تھا، فاران کی چوٹیوں سے جس پیغام حق کا ہوکہ میں نے دیا تھا، اور جو قرآن راتوں کو اٹھ کے میں نے پڑھا، اور اے میرے رب تو مجھے فرماتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ وہ قرآن پاک میری قوم اس سے دور ہو گئی، میری امت نے اس قرآن سے وہ محبت نہ کی۔ یہ کتنا بڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرمائیں گے یا کوئی رسول فرمائے گا تو پھر اس کی امت کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا کہ جو اس زمرے میں آئیں گے، جن کو اس دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے فیض سے جڑے رہنے والوں میں بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں بنا دے، ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والوں میں بنا دے، ہمارا ان لوگوں میں شمار نہ ہو جن کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ورنہ آج امت کی حالت یہی ہو چکی ہے۔ پہلے اگر وہ حضور ضیاء الامت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب آپ نے ضیاء النبی شریف لکھی نا 7 جلدوں میں حضور کی سیرت لکھی، اور ہو سکے تو اس کو ضرور پڑھیں، اپنے گھر میں رکھیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو اس کی پہلی جلد کا عنوان رکھا شب دیجور، اور اس میں حضور کی آمد سے پہلے کے ظلم اور تاریکیاں بیان فرمائیں کہ جب حضور نہیں آئے تھے تو دنیا کا حال کیا تھا، اخلاق کیسا تھا، معیشت کیسی تھی، اقتصاد کیسا تھا، حالت کیسی تھی۔ تو پہلی جلد میں اندھیرے بیان کیے، اور دوسری جلد میں جہاں حضور کا میلاد بیان کیا اس کا نام رکھا صبح نور، فرمایا وہ شب دیجور تھی اور یہ صبح نور ہے، اور حضور کے آنے سے اندھیرے چھٹ گئے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اسی طرح آئیے قرآن کی یہ بات کرنے سے پہلے ذرا اس تاریکی کا ذکر کریں جو ہمارے معاشرے پہ چھائی ہوئی۔ یاد رکھیں قوم جسے آئیڈیالائز کرتی ہے تو پھر نوجوان نسل اسی جانب چلتی ہے۔ آج کل کا جو سروے آیا ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے 25 کروڑ نئی مردم شماری کے مطابق تقریباً 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے کم و بیش، اور اس میں سے تقریباً 15 کروڑ نوجوان ہیں، یعنی جس معاشرے میں 25 کروڑ میں سے 15 کروڑ نوجوان ینگ زیادہ ہو، نئی نسل زیادہ ہو، اور ان کے سامنے آئیڈیالائز جس کو کیا جائے، جسے ہیرو بنایا جائے، جس کو ممبر سے مراد میڈیا کا ممبر ہے، جس کے اوپر اس کو ہیرو بنا کے بٹھایا جائے، صبح و شام جن لوگوں کو دکھایا جائے، تو 15 کروڑ نوجوانوں کا آئیڈیل تو پھر وہی بن جائے گا۔ تو آج ہمارا میڈیا کس کو آئیڈیالائز کر رہا ہے؟ میں کڑوی باتیں کرتا ہوں، آپ اپنا میڈیا دیکھیں، جو بھنڈ لوگ ہیں نا، جو مذاق اڑانے والے ہیں، جو جگتیں کرنے والے ہیں،
اس وقت آپ کے پورے میڈیا پہ وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، انہیں آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، انہیں ٹاک شوز میں بلایا جا رہا ہے، لاکھوں کے چیک انہیں دیے جا رہے ہیں کہ یہ جی قوم کو ہنسانے والے ہیں، یہ جی قوم کو خوش کرنے والے ہیں، اور ان کا کام ہے پھپتیاں کسنا، ان کا کام ہے عزتیں اچھالنا، ان کا کام ہے پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی لیگ پولنگ کرنا، بڑے بڑے پروگراموں میں لوگوں پہ جملے کسنا، اور اس جملہ بازی کو ہیروئزم بنا دیا گیا۔ ہم اس ملک میں سانس لے رہے ہیں جو اسلام اور قرآن کے نام پہ بنا، لیکن اس کا چیف جسٹس افسوس سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نے اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ آئین کے اوپر قرآن کو لکھا، نیچے آئین لکھا، تو آئین اوپر لکھو، قرآن نیچے لکھو۔ یعنی یہ جملہ جس ملک کا چیف جسٹس کہے اور کہے کیوں میں آئین کو اوپر لکھوا رہا ہوں اور قرآن کو نیچے کیوں لکھوا رہا ہوں، کیونکہ آئین سارے لوگوں کو حق دیتا ہے، مسلموں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی، اس لیے اسے پہلے نمبر، جسے اتنا نہیں پتا کہ آئین کے اندر جتنے حق لکھے ہوئے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آئے، وہ رب کے اسی قرآن سے آئے۔ یہی قرآن ہے جو تمام لوگوں کو حق دیتا ہے، ہیومن رائٹس عطا کرتا ہے اور تمام شعبوں کے حقوق کا بیان کرتا ہے۔ جس ملک کے بڑوں کی یہ عالم ہو جائے، جس ملک کی پارلیمنٹ مچھلی منڈی بن جائے اور اس میں اتنا شور ہو کہ عقل اور شعور کی کوئی بات نہ کوئی کر سکے نہ کوئی سن سکے، جہاں جوتے لہرائے جائیں، اور جس ملک کے پارلیمنٹ کا یہ حشر ہو جائے، پھر ان لوگوں کے مستقبل کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ وہ تاریکی ہے جو ہمارے معاشرے پہ چھائی ہے۔ تو پھر ہمیں رجوع بالقرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے چند احادیث پاک رکھتا ہوں اس منظر نامے کے بعد۔ پہلی حدیث سنن ترمذی کی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے اور مولا علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت علی شیر خدا نے حضور سے گفتگو کرتے ہوئے حضور سے سنا، سرکار نے فرمایا سیکون بعدی فتن کثیرہ، کہ میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں بڑے فتنے ہوں گے، بڑی آزمائش ہوگی۔ یصبح المؤمن یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر بن جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر بن جائے گا، بڑے فتنے ہوں گے، آزمایا جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ فمل مخرج منہا، یہ بھی فرما دیں کہ پھر ان فتنوں میں بچ کے نکلنے کا راستہ کیا، کیسے نکل سکیں گے، کیسے نجات ملے گی؟ میرے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایگزٹ کا ایک ہی راستہ ہوگا، سلامتی کے ساتھ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہوگا۔ وہ کیا راستہ؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے وہ فتنوں کے دور میں بھی ان فتنوں سے بچ کے گزر جائیں گے، انہیں کوئی فتنہ چھو نہیں سکے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا کتاب اللہ، تو پھر مولا علی شیر خدا کے سامنے سرکار نے 10 جملے قرآن کی شان میں ارشاد فرمائے۔ بولیے کتنے جملے؟ 10۔ اور آج کے اس درس قرآن میں وہ 10 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے پہلا جملہ فرمایا فیہ نبأ من قبلکم، یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئوں کی داستان، ان کی خبریں ہیں، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، کامیابی کے اسباب کیا تھے، ناکامی کے کیا تھے، کھلی کتاب کی طرح سارا ماضی تمہارے سامنے رکھ دیا گیا۔ فیہ نبأ من قبلکم وخبر من بعدکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں محجۃ البیضاء پہ چھوڑا کہ پہلوں کا ذکر بھی کر دیا اور بعد میں آنے والوں کی خبر بھی اس قرآن میں عطا فرمائی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تم نے آپس میں فیصلے کیسے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کھول کے ان فیصلوں کی نوعیت کا ذکر بھی کر دیا، اس کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْعَزْلِ، فرمایا یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں کوئی غیر سنجیدگی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری کتاب نور علی نور، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔
من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جس ظالم نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ نے اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا. قسمہ اللہ، جس نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ نے اسے توڑ کے رکھ دیا. ومن ابتغى الهدي في غیرہ اضلہ اللہ، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے روشنی لینا چاہی، جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے وزڈم لینا چاہا اور انگریزی کے حوالے دیتا رہا، قرآن کو اس نے اپنا حوالہ نہ بنایا، فرمایا اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ایمان پہ نہیں رہنے دیتا، اسے گمراہ کر دیتا. یہ اس قرآن کی شان ہے کہ جو اس کی طرف آتا ہے اس کو بازو کھول کے استقبال کرتا ہے، اور جو اسے چھوڑتا ہے پھر اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت والی نصیحت ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا راستہ ہے. الَّتِي لَا يَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے پھر خواہشات نفس کا غلام نہیں بن سکتا، پھر اپنی خواہشات نفس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پھر اس قرآن کے نور سے اپنی زندگی کو منور کرتا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں جب اس قرآن کو پڑھتی ہیں تو زبانیں بھی ٹیڑھی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان زبانوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے، ان کو بھی نور عطا فرما دیتا ہے، ان میں بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور اس کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ساری زندگی اس کی ایک آیت پہ جھگی ڈال کے بیٹھے رہے، کبھی سیر نہیں ہوں گے، قرآن اپنے موتی ان کو نوازتا ہی رہے گا، قرآن ان کی جھولی بنتا ہی رہے گا. اور یہی اس قرآن کی شان ہے. میں یہاں رک کے ایک مثال لیتا ہوں کہ قرآن ہر زمانے کے مطابق جو ہے وہ نور عطا فرماتا ہے. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواری کے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، اونٹ بنائے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، یہ تمہاری زیب و زینت ہے. اب بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی قرآن میں تو پرانی سواریوں کا ذکر ہے، گھوڑوں کا ذکر ہے، خچروں کا ذکر ہے، یہ آج کے زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا نعوذ باللہ. تو اگلی آیت کے حصے میں ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے عرب والو آج کے زمانے میں تمہاری سواری اونٹ ہے، گھوڑا ہے، لیکن اللہ نے ایسی سواریاں بھی تخلیق فرمائی ہیں جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، آنے والے زمانے والے ان کو جانیں گے. یخلق ما لا تعلمون کے ایک جو ہے وہ جرمٹ میں قیامت تک آنے والی ساری سواریوں کا ذکر ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا ولا یشبع منہ العلماء، کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے. ولا یخلق من کثرت الرد، فرمایا کوئی کتاب، کوئی ناول، کوئی سٹوری تم 2 دفعہ پڑھو اکتا جاؤ گے، بور ہو جاؤ گے، لیکن اللہ نے اس قرآن کو یہ نور عطا فرمایا ہے، یہ کمال عطا فرمایا ہے، جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا لطف زیادہ آتا چلا جائے گا. کبھی تم اس سے بوریت محسوس نہیں کرو گے، کبھی تم اس کو پرانا خیال نہیں کرو گے، بلکہ یہ ہر دم نیا ہے، ہر دم جوان ہے، ہر دم نئی روشنی لے کے آنے والا ہے. ایک دن میں ایک مومن 48 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، 48 مرتبہ. اگر ساری نوافل اور سنتوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو 48 مرتبہ دن میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کوئی اکتا گیا ہو نعوذ باللہ، بلکہ جب بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نئی فتح مبین عطا فرماتا ہے، ذہن کو کھول دیتا ہے، دل کو کھول دیتا ہے اور اس کے ذہن کو مزید نور عطا فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ اس کے عجائبات کا سلسلہ جاری رہے گا. وَهُوَ الَّذِي تَنْتَهِي مِنْهُ الْجِنُّ اِذَا سَمِعَتْهُ، اور فرمایا یہ وہی قرآن ہے کہ جب جنات کے ایک قافلے نے حضور کی زبان سے
اس قرآن کو سنا وہیں پہ رک گئے اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ آج ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے، جو بڑا ہی حسین و جمیل ہے، اور جنات بھی یہ قرآن سن کے حضور کے غلام بن گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ جن نازل فرمائی تو فرمایا یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ ثقلین کے لیے ہے، یہ جن و انس کے لیے ہے، یہ اس قرآن کریم کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا من قال بہ صدقہ ومن حکم بہ عدل، فرمایا جس نے اس قرآن کے بارے میں جو کہا سچ کہا، اور جس نے اس سے فیصلہ کیا اس نے عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ 10 جملے ہیں جو میرے اور آپ کے نبی نے قرآن کی شان میں مولا علی کو ارشاد فرمایا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے بعد میں قرآن حکیم کے حوالے سے سرکار کے 4 فرامین مزید عرض کرتا ہوں تاکہ رجوع الی القرآن کی اہمیت واضح ہو جائے۔ ایک دن سرکار نے اپنے غلاموں سے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، فرمایا قرآن پڑھتے رہنا، جو قرآن پڑھے گا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری انسانیت حاضر ہوگی، اپنے پسینے میں شرابور ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہوگا قرآن اس کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، اس کی سفارش کرے گا، اس لیے جو قرآن پڑھے گا قرآن اس کے دامن کو چھوڑے گا نہیں بلکہ جنت تک اس کے ساتھ جائے گا، اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ ایک طرف ہے۔ پھر دوسری طرف ارشاد فرمایا الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا وہ بندہ جس کے دل اور جس کے سینے میں قرآن موجود نہ ہو، اسے کوئی صورت نہ یاد ہو، اسے قرآن کی کوئی آیت نہ یاد ہو، فرمایا وہ آباد گھر کی طرح نہیں ہے، وہ کھنڈرات کی طرح۔ یہ حضور کا فرمان۔ اب اپنے اپنے دل کا ہم خود جائزہ لے لیں کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن موجود ہے۔ جس کے دل میں جتنا قرآن ہے وہ اتنا ہی آباد ہے، وہ اتنا ہی روشن ہے، وہ اتنا ہی مرصع ہے، خوبصورت ہے، اور جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ جتنا بھی جو ہے اپنے لیے جو ہے حسن کا اہتمام کرے، اچھا لباس پہنے، جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا میک اپ کرے، لیکن قرآن فرماتا ہے وہ کھنڈرات کی مانند ہے، وہ خالی ہے، وہ اوپر سے جتنا مرضی ہے اپنے آپ کو چمکاتا پھرے۔ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا، وہ غیر آباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، ان کو قرآن پڑھایا کریں۔ ہم اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ ہماری پرائورٹیز اور ترجیحات کتنی بدل گئی کہ ایک بندہ 8 بجے جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھتا ہے، خود اپنی بیوی کے ساتھ مل کے بچے کو تیار کرنے میں، اسے کنگھی کرنے میں، اسے ناشتہ کروانے میں لگا ہوتا ہے، پھر اس کا بیگ اٹھاتا ہے، پھر اسے موٹر بائک یا گاڑی پہ بٹھاتا ہے، خود اسکول کے سامنے اتار کے آتا ہے۔ لیکن جب صبح قرآن پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو باپ بھی سویا ہوتا ہے، وہ کبھی بیٹے کو یہ نہیں کہتا بیٹے اٹھو میں تمہیں مسجد چھوڑ کے آؤں، الا من رحم ربی، یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اولادیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ زیادہ اہم سکول جانا ہے، زیادہ اہم قرآن پڑھنا نہیں ہے، ان کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں کیونکہ ہم نے ان کے سامنے منظر ہی یہ پیش کیا کہ سکول زیادہ ضروری ہے، قرآن زیادہ ضروری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں قرآن سے دور ہوتی چلی گئی۔ تو سرکار نے فرمایا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کے دل میں جتنا قرآن ہے اس کا دل اتنا ہی زیادہ آباد اور شاد ہوا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، فرمایا اہل اللہ کون ہے؟ یہ جو آج کل ہم اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں کہ ولی کون ہے، ولی کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ والے، فرمایا اللہ والے اصل میں کوئی اور نہیں ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، فرمایا اگر تم نے اللہ والے دیکھنے ہیں تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے دیکھو، اگر اللہ والے دیکھنے ہیں تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے دیکھو۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا آج ہم نے ولایت کا معیار بھی بدل کے رکھ دیا، جو بہت اونچے شملہ پہنے، جس کی لمبی تسبیح ہو، جو بہت بڑا جبہ پہنے یا جو بہت بڑی دستار پہنے، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار بدل کے رکھ دیا، فرمایا ولایت جبے سے نہیں، ولایت دستار سے نہیں، ولایت تسبیح سے نہیں،
ولایت قرآن کے ساتھ تعلق سے ہے، ولایت قرآن کی محبت سے ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن جسے امت نے کوئی مقام نہ دیا بلکہ اس کو نعوذ باللہ ایک کمی بنا کے رکھ دیا، وہ روٹیاں جمع کر کے اپنا گزارا کرتا ہے، اسے کوئی اچھی تنخواہ نہیں دیتا، اس کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک باریک سے پھوڑ پہ بیٹھ کے صبح صبح تہجد کے وقت بچوں کو قرآن یاد کروا رہا ہوتا ہے، پھر فجر کے بعد پڑھاتا ہے، پھر 11 بجے تک پڑھاتا ہے، پھر ظہر سے عصر تک پڑھاتا ہے، پھر مغرب کے بعد ان کی منزلیں سنتا ہے، پھر ان بچوں کو سلاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اور اس پاکستان کی قوم نے اسے ایک عام قاری سمجھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اسے قاری نہ کہو، اصل میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ اللہ کا ولی ہے، اسے ولی قرار دیا، اسے اللہ والا قرار دیا۔ لیکن آج ہم نے ولایت کے معیار بدل کے رکھ دیے۔ تو یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا حملہ تو ہر کسی پہ ہوتا ہے، ان پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے بچیں، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن کو یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر وہ مشہور حدیث ہے، میں وہ حدیث صرف اشارہ کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن قاری کو لایا جائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، وَإِنَّ مَقَامَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، فرمایا تیرا جنت میں وہ مقام ہوگا جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا، جب تک تو پڑھتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث میں نے ہم سب نے پڑھی ہوئی تھی۔ ایک دن میری نظر سے ایک روایت گزری جو اس حدیث کی منظر کشی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ حمزہ بن حبیب الزیات۔ یہ جو 7 بڑی قرأتیں ہیں جنہیں قرأت سبع کہا جاتا ہے، 7 قرأتیں، ان میں سے ایک قرأت کے امام حضرت امام حمزہ ہیں، اور پھر امام کسائی بھی ان کے شاگرد ہیں، اور دیگر بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت شیخ حمزہ بن حبیب الزیات، زیات ویسے کہتے ہیں جو تیلی ہوتا ہے، تیل نکالنے والا ہوتا ہے، لیکن ان کا گھرانہ اگرچہ ایسا تھا کہ شروع میں یہ تیل بیچنے والا کام ان کے والدین کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ قرآن کی طرف آئے تو امت نے انہیں قرآن کا امام تسلیم کیا، اور آج بھی ان کی بیان کردہ قرأت جو ہے اس کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور آج بھی جب قرأت کے علم کا نام آتا ہے تو امام حمزہ بن حبیب کا نام آتا ہے، تو ان کے بارے میں طبقات القراء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور